السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عمدہ طریقے سے تم نے سیکس کے بارے میں وضاحت کی ہے، تفصیل سے بتائی ہے، اور یہ جو فرق ہمارے یہاں پیدا ہو رہا ہے امریکی معاشرے، مغربی معاشرے اور پاکستانی معاشرے میں، یہ حقیقت میں ریزننگ نہیں آتی ہمارے پاکستانیوں کو کہ خود بھی کچھ سوچ سکیں، اور علی الاطلاق سب کے اوپر ایک ہی قسم کا فتویٰ، ایک ہی قسم کا تبصرہ نافذ کر دیتے ہیں۔ میں نے یہی لکھا ہے میں نے یہی اپنے ویڈیو میں بتایا ہے یوٹیوب میں کہ اصل میں نکاح ہو گیا ہے، آپ اس پر اور دوسرے قسم کی سزائیں نافذ کریں، لیکن حدود اس نے کراس نہیں کی ہے۔ زنا کی سزا اسے نہیں دے سکتے، آپ کا قانون جو چاہے اس میں درج ہو، لیکن یہ زنا نہیں ہے، یہ شادی ہے۔ یہ باقاعدہ ایجاب قبول اور نکاح کے جو آداب ہیں، جو دعائیں ہیں، اور جو گواہان ہیں اور قاضی ہے، ان تمام معاملات کے ساتھ یہ نکاح وجود میں ہوا، نکاح قائم ہوا، خواہ وہ کسی عدالت کے حکم پر وہیں کسی قاضی نے نکاح پڑھایا ہو، یا کسی گھر میں خفیہ طور پر یہ نکاح منعقد ہوا ہو۔ اس میں قاضی کی گرفتاری اور میاں بیوی کی گرفتاری کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پولیس میں اس سے پہلے تو ایک کیس بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ گھر سے بھاگی ہے اور یہ بدکاری ہے، اور حدود آرڈیننس کا نفاذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب لڑکی اور لڑکا عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو عدالت ان کو بری کر دیتی ہے۔ عدالت ان کے قول کو، ان کے کنفیشن کو، ان کے اقرار کو قبول کرتی ہے تصدیق کرنے کے بعد، اور حکم جاری کرتی ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کو تنگ نہ کیا جائے، ہراساں نہ کیا جائے۔ یہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کر رہے ہیں تو یہ وائڈ ہے، جینوئن ہے، لیگل ہے، شرعی ہے۔ البتہ میں یہاں کہتا ہوں کہ جج کو چاہیے کہ وہ کریت کر سوال کرے کہ تم نے ماں باپ سے بغاوت کیوں کی، تم نے یہ راستہ کیوں اپنایا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ راستہ بے حیائی کا ہے؟ تمہارے ماں باپ نے تم پر پیسے نہیں لگائے، سرمایہ کاری نہیں کی، تمہاری نگہداشت میں کوئی کسر رکھی تھی، تم ماں باپ کی پسند سے شادی پہ کیوں تیار نہیں ہو؟ یہ سوالات ہمارے جج حضرات نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زنا بھی پروموٹ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس قسم کی شادیاں بھی پروموٹ ہو رہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہرحال ناپسندیدہ ہیں۔ دونوں معاشروں کا فرق بہرحال اپنی جگہ پر پوری قوت سے موجود ہے۔ ہمارے یہاں کی اس طرح کی شادیاں اس کے بعد پھر والدین اور تمام رشتہ دار اس طرف کے اور اس طرف کے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ زندگی کی دوڑ میں جہاں بے شمار مسائل قدم قدم پر سامنے آتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں خصوصاً پہاڑ جیسے اور رلا دینے والے جیسے، تو ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بعد میں پھر وہ کیسے حل کریں گے۔ یہ دو نوجوان ننھی سی جانیں آخر کس طرح سے پورے خاندان سے کٹ کر زندگی گزاریں گے؟ جس بچے کا، ہونے والے بچے کا، جس کا نہ کوئی چچا ہو، نہ ماموں ہو، نہ پھوپھا ہو، نہ خالو ہو، نہ دادا ہو، نہ دادی ہو، تو وہ لڑکا نفسیاتی طور پر کیا اثرات لے گا؟ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کے نتائج ہیں۔ اس کے برعکس مغرب میں خاندان کا رواج ہی محدود ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے وہاں پر، تو ان کے مسئلے نہیں ہیں، بچہ باہر کہیں بھی کسی بھی جگہ جاتا ہے، لیکن وہاں بھی بہرحال نفسیاتی مسائل آتے ہیں۔ حرامی بچے وہاں بھی بہت سارے معاشرتی مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور خود بھی نفسیاتی مرض کا، امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں مغرب کی دنیا میں، خصوصاً امریکہ میں، جہاں لبرلزم انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، وہاں ہر ہفتے 10-12 دن کے بعد اچانک کوئی شخص اٹھتا ہے، فائرنگ کر کے 10-12 آدمیوں کو کہیں مارکیٹ میں، کہیں مسجد میں، کہیں سنیما میں، کہیں نائٹ کلب میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ نفسیاتی مسائل تو وہاں بھی ہیں، اس لیے کہ ان کا خاندان مضبوط نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے خاندان کو اسی طرح توڑنے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو تم نے بہت اچھی طریقے سے بات بتائی کہ جسم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایک تقاضا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ لڑکی اگر، ایک دفعہ لڑکا بھی اگر اس سے گزر جائے تو اس کو روکنا قابو میں نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن میں دیا ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کی چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور آنکھوں کا زنا، اور کانوں کا زنا، اور زبان کا زنا، اور اس کے بعد آخری فعل جو ہے وہ
انسان کا عزم خاص کر دیتا ہے. یہ آپ کا فرمان ہے. ہمارے پاکستانی جو وہاں جاتے ہیں پھر تذبذب میں مبتلا ہوتے ہیں. انہیں پہلی فرصت میں اس فرار کی تو مذمت کرنی چاہیے جو پورا خاندان توڑ کے ماں باپ کو کی نفرتوں کو اٹھا کے گھومتے پھر رہے ہیں. لیکن نکاح بہرحال نکاح ہو جاتا ہے، شادی بہرحال شادی ہوتی ہے. یہ فرق میں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی. اور یہ جو ارج ہے، یہ جو تقاضا ہے، یہ جو ڈیزائر ہے، جو اسٹرانگ ڈیزائر پیدا ہو رہی ہے سیکس کی، یہ جو معاشرے میں پس منظر میں چیزیں حکومت پروموٹ کر رہی ہے، دانشور لبرل حضرات پروموٹ کر رہے ہیں، اسلام سے جنہیں دور واسطے کا کہ چڑ ہے، جن کے جو اسلام کو سننا پسند نہیں کرتے، ان کے بس میں ہو تو اس ملک میں اذانیں اور مسجدیں تک بند کر دی جائیں. یہ دانستہ طور پر یہ لوگ سیکس کو پروموٹ کر رہے ہیں، فحاشی بے حیائی کو کھلے عام کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سڑک پر بھی یہ کام کریں، دس از آور پرسنل ڈیزائر دیٹ وی آر سیٹسفائنگ ان پبلک. ہو آر یو ٹو انٹروین؟ ہم بھی اسی راستے کی طرف جا رہے ہیں. وہاں تم نے صحیح کہا کہ وہاں لڑکی کو لڑکے کا تحفظ حاصل ہے. دے جسٹ وانٹ ٹو فلفل دیئر اکمپلش دیئر ڈیزائر اینڈ ایموشن. وہ ایک سے کر لیا، پھر دوسرے سے کر لیا، پھر تیسرے سے. لڑکے کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے اور لڑکی کے ساتھ بھی یہ کیفیت ہے. ان کا مقصد اپنے ڈیزائر کو سیٹسفائی کرنا ہے کنسنسوسلی، اور اس کو قانون ایگری کرتا ہے، اتفاق ہے، اس پر کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. لیکن وہاں بھی اس معاملے میں راستے نکالے جاتے ہیں. کسی کو فورسڈ سیکس کر لیا تو اس کے بعد تعویلیں کر کے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں ججز کو، اینڈ سم ٹائمز دے سکسیڈ. تو وہ بھی آزادانہ مرضی سے سیکس کیے جانے کو منظور کر لیتی ہے اور دے اویٹ پنشمنٹس. اسی لیے ہمارے معاشرہ پاکیزہ بنانے کی زور دی جاتی ہے کہ بے حیائی کو کبھی فروغ نہ دیا جائے. دوسری بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم نے مختلف سیکس کی بیماریوں کے نام بتائے ہیں اور اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر تم اس پہ کچھ تحریری مواد مجھے دے سکو تو میں اپنے آئندہ کسی مضمون میں اس کی سنگینی کو واضح کر سکوں گا اور اپنی کوئی ویڈیو بھی شاید میں بنا سکوں، ویڈیو کلپ. بہت شکریہ، نوازش.